إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب عوام کو اتنا کنفیوز کیا گیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، ان کو کنفیوز کا کیا معنی کریں؟ پریشان۔ ان کو پریشان کیا گیا ہے، عوام کو اتنا پریشان کیا گیا ہے، ان کو اتنا مخبوط بنا دیا گیا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ہم اب کریں کیا۔ یہ مولویوں نے ایسا کیا۔ اگر اب مولوی اس کو صحیح حقیقت صورتحال بتاتے کہ بھئی قرآن پڑھنا فرض ہے، اس کا ترجمہ فرض ہے، اس پر عمل جب فرض ہے تو عمل کے لیے تو علم کی ضرورت ہے۔ لیکن علماء نے، یہود نصارہ کی اشارے پر علماء سوء نے، تصوف زدہ مولویوں نے، علم تصوف سے آشنا لوگوں نے، شیعوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی خباثت پھیلا دی کہ اسلام کے لیے کوئی معیار علم اور معیار تعلیم ہی نہیں چھوڑا۔ اب اگر کسی کو تم لے آؤ کہ یہ ڈرائیور ہے، کسی کو لے آؤ کسی کمپنی میں کہ یہ درزی ہے، اگر کوئی آدمی چلا جائے کہ یہ انجینئر ہے وغیرہ وغیرہ، اگر اس سے وہاں کا جو انچارج ہے وہ پوچھ لے کہ تم درزی ہو، وہ کہتا ہے ہاں میں درزی ہوں۔ اب درزی ہونا اسلام سے بڑی ڈگری ہے یا چھوٹی ڈگری ہے؟ اسلام درزی ہونے سے بڑی ڈگری ہے، اسلام انجینئرنگ سے بڑی ڈگری ہے، اسلام ڈرائیونگ سے بڑی ڈگری ہے، تمام کائنات کی ڈگریوں سے بڑی ڈگری اسلام ہے۔ اب اگر ایک ڈرائیور کسی کمپنی میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، اور انچارج پوچھتا ہے اسٹیئرنگ کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار اسٹیئرنگ کو تو نہیں جانتے ہوں۔ کلچ کو جانتے ہو؟ نہیں جی۔ بریک کو جانتے ہو؟ نہیں جی۔ کتنی گیئریں ہوتی ہیں گاڑی میں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا تو کیا وہ اس کو ڈرائیور مان لے گا؟ اب اگر تمہیں کوئی آدمی آئے کہ میں درزی ہوں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کپڑوں کی کٹائی کیسی کی جاتی ہے، اور وہ تمہیں کہے کہ نہیں کپڑے کی کٹائی تو نہیں جانتا ہوں۔ اچھا جی سلائی کیسی ہوتی ہے؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا کالر کیسے بنتے ہیں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ گریبان کیسا بنتا ہے؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ آستین کیسے بنتے ہیں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ تو تم اس کو مان لو گے کہ یہ درزی ہے؟ اب اگر آج کے مسلمان سے ہم ضروریات دین کے بارے میں پوچھ لیں، جس طرح کہ قرآن اور سنت نے فرمایا لکھا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، کہ لا الہ الا کا علم حاصل کر لو، پڑھنا نہیں کہا، آگے آ رہی ہیں یہ باتیں۔ اب مسلمان سے پوچھ لو الہ کیسے کہتے؟ جی مجھے پتہ نہیں۔ لا الہ میں کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ جی مجھے یہ پتہ نہیں۔ الا اللہ میں کس چیز کا اس بات ہوتا ہے؟ جی مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ولا اور برا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ جی مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا دوستی اور دشمنی؟ جی اردو میں بولتا ہوں، یہ بھی جی پتہ نہیں۔ اچھا نہیں ہے لائق عبادت لا الہ الا اللہ، نہیں ہے لائق عبادت مگر ایک اللہ ہے، جی یہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اب جس آدمی کو نہ عبادت کا پتہ، نہ الہ کا پتہ، نہ معبود کا پتہ، نہ رحمان کا پتہ، نہ لا الہ کا پتہ، نہ الا اللہ کا پتہ، نہ ضروریات سے دین سے باخبر، تو یہ کیسا مسلمان ہوا؟ دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف اور جاہل اور ان پڑھ ہو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ انجینئر تو نہیں بن سکتا ان پڑھ جاہل، انجینئرنگ کے لیے بھی کچھ معلومات کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ کے لیے بھی کچھ علم کی ضرورت ہے۔ الغرض چائے پکانے کے لیے بھی کچھ معلومات کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں کچھ کا بھی پتہ نہ ہو تب بھی تم مسلمان ہو۔ تو کیا یہود و نصارہ کے سامنے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ مسلمان جاہل کا نام ہوتا ہے، مسلمان بدھو کا نام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کون سا تاثر ہے؟ یہ مسلمانوں کی سفید پیشانی پہ یہ بدنما داغیں کس نے لگائے؟ یہ علماء سوء نے، یہ اہل تصوف نے، کہ بھئی ذکر کرو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک عبادت کے اندر مست کر کے تمام عبادتوں سے منہ موڑنا، یہ تصوف ہے۔ قرآن میں کوئی انہماک کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے دامن کو پکڑ لو وہ تمہیں جنت لے جائے گا۔ یہ تاثر کہاں سے پھیلا؟
رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ تاثر نہیں تھا، وہ یزکیہم پر تو وہ بھی عمل کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین بھی کرتے تھے، امام ابو حنیفہ تابعی ہے، اس کے زمانے میں بھی پیری مریدی نہیں تھی۔ یہ کیسے نکل آئی؟ کس نے نکالی؟ کیا بات ہے؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جب قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں علماء سو کے تمام دھوکے سمجھ آ جائیں گے۔ اس لیے تو مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں، جب 15 علوم تمہارے ساتھ نہ ہو تو قرآن پڑھنا نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بتاؤ صحابہ کرام کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے 15 علوم حاصل کر کے اس کے بعد قرآن کو حاصل کیا؟ یہ دھوکہ کیوں عوام کے ساتھ کرتے ہو؟ ان عوام کے ساتھ جو تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، جو تمہیں چندے بھی دیتے ہیں، جو تمہیں مساجد بھی بنا کے دیتے ہیں، زمینی بھی تمہیں ہبہ کرتی ہیں، وہ عوام جو تمہیں کاری بھی خرید کر دے دیتے ہیں، وہ عوام جن کے دیروں میں، جن کے عرب میں جا کر ان کی مزدوریوں سے ان کے پیسے لیتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو ان کو دیروں کے اندر، وہ آپ لوگوں سے کہیں بھی چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، سب کچھ لوٹا رہے ہیں۔ آخر تم قرآن کیوں ان کے سامنے ہی نہیں رکھتے ہو؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ بہرحال اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، سورہ صاد آیت 29، یہ کتاب مبارک کتاب ہے جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ کس چیز کے لیے؟ جی دم درہا کے لیے، چپ کرنے کے لیے، جی نماز میں صرف پڑھنے کے لیے، جی حافظوں کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ اب آیت میں غور کون کرے گا؟ جو آیت کو معنی تو سمجھے گا نا۔ آیت کے معنی کو جو نہیں سمجھے تو وہ غور خاک کرے گا۔